نحمدہ و نصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین او کما قال اللہ تبارک و تعالی وکلا وعد اللہ الحسنى۔ حضرات محترم، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اس عرض کے لیے کہ جہلم کا مردود مرزا ملعون جو جہلم کے اندر بیٹھا ہوا بنو امیہ کے خلاف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہمہ وقت ہر وقت زبان درازی کرتا رہتا ہے، بکواس کرتا رہتا ہے، اس کے لیے آیا ہوں اور ہر وقت علماء کو یہ چیلنج دیتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ مبالغہ کے لیے، مناظرے کے لیے آن لائن آ جائیں، ایسے آ جائیں، ایسے آ جائیں، سامنے آ جائیں، یعنی کس طرح کی بکواسیات یہ کرتا رہتا ہے اور علماء کو ہمیشہ بدنام کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ بدنام زمانہ مرزا مفرور ملعون۔ دیکھیں، آج میرا صرف اس کو یہی پیغام ہے کہ میرے چینل کے اوپر، اپنے چینل کے اوپر مجھے بلا، میں تیرے ساتھ ہر وقت آن لائن مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس موضوع کے اوپر مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جو ماموں کا دفاع کرتے ہو، چاچو کا دفاع ہم کریں گے۔ یہ اس طرح کی افواہات کرنے سے کیا تو صحابہ کی شان کو کم کر لے گا؟ اللہ نے جس وقت قرآن کے اندر کہہ دیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ صحابہ ایسے ہیں جن سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا، نیکی کا، بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، اور یہ کہتا ہے میں صحابہ کے خلاف زبان بھی کھولوں گا، یہ کہتا ہے میں صحابہ کے خلاف بکواس بھی کروں گا۔ ہمارا اداروں سے مطالبہ ہے اس جہلم کے کتے کو پٹا ڈالا جائے، اس کی بکواس کو بند کیا جائے۔ اگر آپ پٹا نہیں ڈال سکتے، اگر ہم نے قانون ہاتھ میں لے لیا تو یقیناً ہمارے پاس ایسے شخص موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو پٹا ڈال سکتے ہیں، جو اس کی زبان کو بند کر سکتے ہیں، اس کی بکواس کو روک سکتے ہیں۔ ہم انتشار پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم یقیناً قانون کو خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں، قانون کو توڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ قانون کو حرکت میں لانے والے ہیں۔ ہم قانون کے ذریعے قانون سے مطالبہ کرتے ہیں اس شخص کی، اس ملعون زمانہ کی زبان بندی کے آرڈر کو جاری کیا جائے، اس سے دین اسلام کی اشاعت کے مینڈیٹ کو روکا جائے، اس سے ہر قسم کی یہ جو صحابہ کے خلاف یا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ بکواس کرتا رہتا ہے کہ وہ کل کا چوکرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی آگے بکواس کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اٹھا جناب علامہ ہشام الہی ظہیر کے اوپر اس کے بلال قریشی، اس کے اسٹوڈنٹ نے توہین عدالت کا، توہین رسالت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا الزام لگا دیا۔ یہ اس طرح کی اس نے مخلوق کا پرورش کر کے اس نے پال رکھی ہے کہ ایک جو ساری زندگی دفاع صحابہ اور ناموس رسالت کے لیے گزارنے والا، زندگی اپنی ساری ناموس رسالت کے لیے وقف کرنے والا علامہ ہشام الہی ظہیر، اس کو کہتا ہے کہ اس نے توہین عدالت کا، اس کے اوپر توہین رسالت کا، اس کے اوپر پرچہ کٹنا چاہیے، اس کے اوپر FIR کرنی چاہیے۔ ہمارا، اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں، ادارے بھی پاکستان کا قانون کا حصہ بھی ہے کہ جو بندہ توہین رسالت کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے۔ اگر کوئی بندہ توہین رسالت نہیں کرتا، توہین رسالت کے جھوٹا الزام لگانے والے کو پھر وہ الزام اس کے اوپر صادر آ جاتا ہے، اور اس کی بھی پھر وہی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو پھانسی دے دی جائے۔ ہمارا اداروں سے مطالبہ ہے کہ بلال قریشی کو، اس کو گرفتار کیا جائے، قانونی کارروائی کی جائے۔ اس نے توہین رسالت کا علامہ ہشام الہی ظہیر کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ ہم آئین پسند ہیں، ہم قانون پسند ہیں، ہمارا آئین سے، قانون سے مطالبہ ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے، قانونی کارروائی کی جائے، مرزا جیلمی کو گرفتار کیا جائے، حماد چیمہ کو گرفتار کیا جائے، اور اس کے دیگر سٹوڈنٹس جو صحابہ کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں آئے دن، ان سب کو گرفتار کیا جائے اور قانونی کارروائی کی جائے۔ انشاءاللہ
ہم اس وقت تک ویڈیوز کے ذریعے اس کو پیغام پہنچاتے رہیں گے، اداروں کو بھی پیغام پہنچاتے رہیں گے، جب تک اس ملعون کو، اس مردود زمانہ کو، اس گندے ترین دنیا کے شخص کو گرفتار نہیں کیا جاتا، اس کی زبان بندی کے آرڈر کو جاری نہیں کیا جاتا۔ اس کا تو منشور ہی ہے بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، یعنی بدنام لوگوں کا بھی تو نام موجود ہے نا تاریخ کے اندر، اس کا بھی یہی منشور ہے کہ اگر میں بدنام جو ہو جاؤں گا کیا میرا نام نہ ہوگا، مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہوگا۔ ہمارا اداروں سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ مطالبہ ہے اس کی زبان بندی کی جائے، اس سے دین اسلام کی اشاعت کے، تبلیغ کے مینڈیٹ کو روکا جائے، پابندی لگائی جائے۔ ہم آئین پسند ہیں، قانون پسند ہے، قانون توڑنے والے نہیں، قانون کو حرکت میں لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔